مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلى آلہ وعترتہ وأزواجہ أمہات المؤمنین وعلى جميع أصحابہ وأولیاء أمتہ وعلماء ملتہ وأمتہ أجمعین عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا تاجدار بطحا
قبلہ کونین، سرکار دو عالم، نور مجسم، حبیب کبریا، احمد مجتبی، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرات گرامی قدر، فاضل جلیل، عالم نبیل، حضرت العلام واجب الاحترام مرکزی جامع مسجد مدینۃ المصباح، مدینۃ الصباح کے خطیب و امام مولانا محمد ظفر اقبال صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کی زیر سیادت و صدارت میں قرآن پاک کا 20واں پارہ سورہ القصص کی 29 اور 30 نمبر آیت میں نے تلاوت کی ہے، اور ان آیات طیبات کی روشنی میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شانوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں واقعہ بیان کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس کچھ عرصہ ٹھہرے، 8 سال، 10 سال۔ 10 سال کی مدت حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس ٹھہرنے کے بعد ان کی بیٹی حضرت صفورہ کو ساتھ لیا، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا تھا۔ راستہ طے کر رہے ہیں، جنگل کا ماحول ہے، سردی کا موسم ہے، رات کی تاریکی ہے۔ اللہ رب العزت اس منظر کو بیان کرتا ہے، فلما قضا موسیٰ الاجل، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مدت پوری فرما لی، سارا بأہلہ، تو اپنی بیوی کو لے کر چلا۔ پھر جب چلتے چلتے طور پہاڑ کے دامن سے گزرنے لگے تو آنس من جانب الطور نارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور کی ایک جانب سے چمکتی ہوئی، دہکتی ہوئی، شعلے مارتی آگ کو دیکھا۔ جنگل میں جو آگ دور سے دکھائی دے، تھوڑی سی تو نہیں ہو سکتی نا، جنگل کا ماحول ہے، دور سے آگ دکھائی دے رہی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا، قال لأہلہ، اپنے گھر والوں سے کہا، امکثوا، تم یہاں ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے ایک آگ کو دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر، ہو سکتا ہے اس آگ کے پاس کوئی ہمیں راستہ بتانے والا مل جائے، او جذوۃ من النار، یا پھر اس آگ سے کوئی شعلہ مل جائے، لعلکم تصطلون، وہ شعلہ لے کر میں تمہارے پاس آؤں گا، تم اس سے حرارت حاصل کرو گے، اس آگ کو تاپ لو گے، کچھ سردی میں افاقہ ہو جائے گا، تو تم یہاں ٹھہرو اور میں جاتا ہوں آگ کے پاس۔ فلما اتاہا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس آئے، تو یہاں آئے تو کیا منظر دیکھا،
کہ ایک درخت پر آگ شعلے مار رہی ہے، اور جیسے جیسے یہ آگ زیادہ بھڑکتی ہے درخت جلتا نہیں۔ درخت پر آگ بھی جل رہی ہے پر درخت جلتا نہیں۔ جیسے جیسے آگ زیادہ بھڑکتی ہے درخت کی ہریالی اور تر و تازگی میں اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات کو دیکھ کر حیران تھے کہ آگ کا کام جلانا ہے، یہاں آگ جلا نہیں رہی بلکہ آگ اور تر و تازگی عطا کر رہی ہے۔ ابھی اسی حیرت میں گم تھے کہ نودیا آواز دی گئی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجر۔ وہ درخت، وہ آواز درخت سے آئی، وہ درخت برکتوں والے بقعہ میں تھا، اور وہ بقعہ وادی کے ایک دائیں طرف میں تھا۔ درخت سے آواز آئی، سارا درخت نور علی نور ہے، ساری وادی جو ہے وہ برکتوں والی ہو چکی ہے۔ اور آواز آئی کیا تھی؟ یہی واقعہ سورہ طٰہٰ میں بھی ہے۔ آواز آئی تھی یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک، جوتے اتار دے، انک بالوادی المقدس طویٰ، تو مقدس وادی وادی طویٰ میں آ چکا ہے، جوتے اتار دو، وادی مقدس ہے۔ یہاں کہا بقعۃ المبارکہ کہ وہ وادی، وہ بقعہ ارض جو تھا، زمین کا ٹکڑا، وہ برکتوں والا تھا۔ اور یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں اللہ رب العالمین ہوں۔ یہ میں نے آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا۔ اب ان آیات پر تبصرہ کرتے ہیں اور بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ زمین جو تھی، وہ درخت جو تھا پیکرے نور بنا ہوا تھا، وہ نور حسی تھا، آنکھیں اس نور کو دیکھ رہی تھیں، اسی لیے تو اس نور کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نار کہا کہ یہ آگ ہے۔ لیکن آگ ہوتی تو جلاتی نہ، جلایا نہیں۔ پھر اس درخت سے آواز آئی، پتہ چلا درخت بولتا ہے۔ درخت، یہ کیسا درخت ہے جو بول رہا تھا؟ آواز آئی درخت سے، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ درخت کو کس نے بتایا کہ آنے والے کا نام موسیٰ ہے؟ دیکھ لیں ادھر درخت بول رہا ہے۔ اگر درخت بولتا ہے تو پھر نیک بخت کو بھی بولنا چاہیے۔ درخت بولا اور کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ درخت کو کس نے بتایا کہ آنے والے کا نام موسیٰ ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات سورہ طٰہٰ میں ہے کہ اس درخت سے آواز آئی اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، فرعون کی طرف جا، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ فرعون کہاں تھا؟ مصر میں۔ درخت کہاں تھا؟ طور کے دامن میں۔ یہ درخت کبھی مصر میں گیا تھا یا مصر والے یہاں آتے جاتے تھے؟ اس درخت کو کس نے بتایا کہ اس کائنات میں کوئی شہر مصر بھی ہے، اس مصر میں کوئی فرعون بھی ہے، اور وہ فرعون جو ہے وہ اللہ رب العزت کا نافرمان ہو چکا ہے؟ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ وہ درخت پیکرے نور بنا ہوا ہے اور وہ نور موسیٰ علیہ السلام کو نظر بھی آ رہا ہے۔ دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ درخت
غیب کی خبریں دے رہا ہے. آنے والے سے پوچھا نہیں کہ تیرا نام کیا ہے، بتایا، آواز دی اے موسیٰ. پھر کہا کہ جا، فرعون سرکش ہو چکا. اب یہ بتائیں کہ اس درخت اور فرعون کے محل تک راستے میں کوئی دیوار نہیں ہوگی. یہ جنگل میں ہے، وہ مصر میں ہے، فصیلے شہر تو ہوگی، کچھ پہاڑ بھی ہوں گے، صحرا بھی ہوں گے، لیکن اتنی دیواروں سے پیچھے جو معاملات ہیں وہ درخت بتا رہا ہے. بھئی کس طرح؟ تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ مجھے سمجھانے کے لیے جواب دیں گے کہ حیران ہونے کی بات کیا ہے. اس وقت وہ درخت تھوڑی تھا، وہ تو اپنے رب کی جلوہ گاہ بنا ہوا تھا. رب تعالیٰ کے انوار اور تجلیات کا مظہر بنا ہوا تھا، رب تعالیٰ کے علم اور قدرت کا مظہر تھا. اس لیے غیب بھی اس درخت سے ظاہر ہو رہا ہے، نور کے انوار و تجلیات بھی اس درخت سے ظہور پذیر ہو رہے ہیں. تو پھر میں بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا کہ درخت اپنے رب کی تجلیات کا مظہر بنا. کتنی دیر کے لیے؟ تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، بولنا بنتا ہے. وہ درخت اپنے رب کی تجلیات کا مظہر بنا. کتنی دیر کے لیے؟ چند لمحوں کے لیے، کچھ گھڑیوں کے لیے، کچھ ساعتوں کے لیے. لیکن میرا رب اپنے محبوب کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. اے پیارے محبوب، تیرا رب تجھ سے کبھی جدا ہوا ہی نہیں. اگر درخت کو چند گھڑیوں کے لیے رب کا قرب میسر آئے، اسے نور علی نور مان لیتا ہے اور طبیعت خراب نہیں ہوتی، تو جس مصطفیٰ کو ہمیشہ اپنے رب کا قرب میسر ہی رہتا ہے، اس کے نور ہونے میں تجھے کیا شک گزرتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ آقا ہمارے. جب تک درخت اپنے رب کے جلووں کا مظہر رہا، نور رہا، جب یہ مظہریت ختم ہوئی تو وہ درخت کا درخت ہی تھا، وہ درخت کا درخت ہی تھا. تو ادھر تو قرب ملا پھر منقطع ہو گیا، لیکن ادھر تو مصطفیٰ کو قرب ایسا ملا جو منقطع ہونے والا ہی نہیں، منقطع ہونے والا ہی نہیں. تو پھر ان کی نورانیت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ بلا شک و شبہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نور بنایا ہے، نور بنایا ہے. اور پھر میرے آقا نے جسے چاہا اسے یہ نور دکھایا ہے، اور یہ نور جس تک چاہا اس تک پہنچایا ہے. ایک صحابی، بلکہ دو صحابی، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رات عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے باتیں کرتے رہے. دیر ہو گئی، رات اندھیری تھی، تاریک تھی. جب وہ اٹھے اور اپنے اپنے گھروں میں جانے لگے تو رات تو اندھیری تھی، وہ راستہ کیسے معلوم ہوگا؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو صحابہ کے پاس جو ہاتھ میں لکڑی کی چھڑیاں تھیں، ان میں سے ایک چھڑی کو ہاتھ مبارک لگایا، وہ ٹیوب لائٹ کی طرح چمکنے لگ گئی، وہ ٹیوب لائٹ کی طرح
چمکنے لگ گئی۔ اب اس کی روشنی میں راستہ دیکھتے جاتے ہیں اور سفر طے کرتے جاتے ہیں۔ چلتے چلتے ایک جگہ ایسی آئی جہاں پر ان دونوں کے راستے الگ الگ ہونے تھے، ایک نے ایک طرف جانا تھا، دوسرے نے دوسری طرف جانا تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ جس کی چھڑی ہے تیرے پاس تو روشنی ہے، اب میں جاؤں گا تو میں اندھیروں میں جاؤں گا؟ وہ کہنے لگا نہیں ایسی بات نہیں، اپنی چھڑی میری طرف کر۔ وہ چھڑی اس چھڑی کے ساتھ لگائی تو وہ بھی چمکنے لگ گئی، وہ بھی چمکنے لگ گئی۔ تو میرے دوست، میرے نبی کی نورانیت کا عالم یہ ہے کہ اگر لکڑیوں کو چھو دے تو لکڑیاں نور بن جائیں، اور وہ لکڑی جس لکڑی کو لگ جائے وہ بھی نور بن جائے۔ جسے مصطفیٰ نور دیتا ہے وہ آگے بھی نور دیتا ہے، جسے مصطفیٰ نور دیتا ہے وہ پھر آگے بھی نور دیتا ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دو دانت مبارک تھے، سامنے والے جو دانت مبارک ہے نا، سنایا الیہ جنہیں کہا جاتا ہے، ان دو دانتوں کے درمیان تھوڑا سا خلا تھا، تھوڑا سا بولیے خلا تھا۔ حلیہ مبارک میں لکھا ہے شمائل ترمذی کے اندر، ترمذی شریف وہ حدیث کی کتاب جس کے متعلق علماء عرفاء نے کہا کہ جس کے گھر میں ترمذی موجود ہو وہ سمجھے کہ میرے گھر میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ وہ کتاب، اس کتاب کے اندر آخری باب ہے شمائل، شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی ساری حدیثیں اکٹھی کی ہیں۔ ان حدیثوں میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دو دانتوں کے درمیان خلا تھا، اور جب کبھی وہ دانت مبارک ظاہر ہوتے نا تو دانتوں کے درمیان جو خلا تھا اس سے نور کی لیک نکلتی تھی، رؤیہ کا نور، اس سے نور نظر آتا تھا، جس سے یہ پتا چلا کہ جن کو اللہ نے بصیرت اور بصارت دے رکھی تھی وہ دیکھتے تھے کہ میرے نبی کو اللہ نے نور بنایا ہے، نور علی نور بنایا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ اے پیارے محبوب، متا اللہ رب العزت نے کب آپ کو نبی بنایا؟ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کس چیز کو پیدا کیا؟ حضرت جابر کا سوال تھا، یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اے جابر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، تیرے نبی کے۔ اور اس جگہ پر ایک اور ارشاد ہے، فرمایا من نور ہی، اپنے نور سے۔ سب سے پہلے تیرے رب نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ اور یہ بات سمجھنے میں کچھ لوگوں کو دقت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اچھا اللہ نے اپنے نور سے نبی کا نور بنایا تو پھر اللہ کا نور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، کچھ اللہ رہا کچھ نبی بن گیا۔ یہ سوال کرتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں تردد ڈالنے کے لیے، لیکن جنہوں نے غوث پاک کے ٹکڑے کھائے ہوں انہیں کوئی تردد پیدا نہیں ہوتا، انہیں کوئی تردد پیدا نہیں ہوتا۔ وہ کس طرح ہے؟ میں بتاؤں گا کس طرح۔ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، حضور آج افطاری ہمارے ہاں کیجئے۔ شیخ سید عبد القادر جیلانی نے فرمایا ٹھیک ہے میں افطاری تمہارے پاس کروں گا۔ اسی دن کا ٹائم لینے کے لیے دوسرا بندہ آ گیا، کہنے لگا کہ حضور آج افطاری ہمارے ہاں ہو جائے، فرمایا تمہارے ہاں ہو جائے گی۔ کرتے کرتے ایک دن تھا 70 آدمیوں نے افطاری کا ٹائم لیا،
میرے غوث نے سبھی کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں، یہ جمعرات کا دن تھا، سبھی کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں افطاری تمہارے ساتھ کروں گا۔ ادھر آپ کے مدرسہ نظامیہ کے بچے آ گئے، کہنے لگے حضور مہربانی نہیں کرتے آج ہم طالب علموں کے ساتھ افطاری کریں؟ فرمایا افطاری تمہارے ساتھ ہی ہوگی، افطاری تمہارے ساتھ ہی ہوگی۔ اب جو آپ کا غلام تھا نا، اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے افطار روزہ اپنے مدرسے کے طلباء کے ساتھ کیا۔ میں نے کہا، دل میں سوچا کہ اگر آپ نے کہیں جانا نہیں تھا تو سب کو وعدہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اگلے دن جمعہ پڑھنے کے لیے جب لوگ آئے، پہلا آیا تو کہتے حضور بڑی مہربانی، آپ کے آنے کی وجہ سے ہماری تو محلے میں بیجا ہو گئی۔ دوسرا کہتا ہے حضور مہربانی، تمہارے آنے سے ہمارا غریب خانہ روشن ہو گیا۔ تیسرا آیا، وہ بھی شکر ادا کرتا ہے، چوتھا بھی شکریہ ادا کرتا ہے، سارے کے سارے۔ وہ کہنے لگا میں حیران ہو گیا کہ یہ ہوا کیا ہے، ایک غوث 70 جگہ پر افطاری کرتا ہے، ایک غوث ہے اور 70 جگہ پر روزہ افطار کرتا ہے۔ اب مجھے یہ بات بتائیں، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، کہیں ہاتھ بھیج دیا، کہیں پاؤں بھیج دیا، بولو تو صحیح ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا نا، جہاں بھی گیا غوث پورا ہی گیا۔ جس کو سمجھ آتی ہے وہ اونچا بولے۔ 70 جگہ پر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے افطاری کریں، ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتے، جہاں بھی جاتے ہیں پورے کے پورے جاتے ہیں۔ تو پھر یہ غور تو کر، یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ آقا ہمارے، آقا ہمارے، آقا ہمارے۔ یہ حال ہے خدمت گاروں کا، تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ جن کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ وہ 70 جگہ پر جلوہ گر ہو جائیں، ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتے، تو اس نور نبی کے نور کا عالم کیا ہوگا جس کے انوار سے غوث بن جائے اور چمک جائے اور لوگوں کو اعلان کرے، لوگوں سن لو، میں نے جتنے بھی مقام پائے ہیں نقش مصطفیٰ پر چل کر پائے ہیں، نقش قدم مصطفیٰ پر کل ولی لہو قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمالی، فرمایا ہر ولی نبی کے نقش قدم پر چل کے ولی بنتا ہے، اور میں بھی مصطفیٰ کے نقش قدم پر چل چل کر اس کمال پہ پہنچا ہوں۔ اللہ رب العزت کا جلوہ درخت کو ملا، وہ نورن علی، بولیے سارے، نورن علی نور ہو گیا۔ کہاں ملا تھا؟ زمین پہ۔ کیسا ملا تھا؟ عارضی، کچھ لمحوں کے لیے، دائمی نہیں ملا۔ تو جس کو خدا کا قرب زمین پہ رہ کر ملے، عارضی طور پر ملے، اس کی انوار کا یہ عالم ہے۔ تو جس ذات کو اللہ کا قرب زمین پہ نہیں عرش اولا پہ ملے اور عارضی نہیں دائمی ملے، پھر اندازہ کریں کہ اس محبوب کے انوار و تجلیات کا عالم کیا ہوگا۔ دیکھنے کے لیے آنکھ ابو ہریرہ کی چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شمائل ترمذی کی حدیث، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار اتنے روشن تھے کہ در و دیوار کے عکس رخسار مبارک میں نظر آتے تھے۔ اندازہ کرو ان رخساروں کی خوبصورتی کا، ان کی صفائی کا، زیبائش کا، ان کی رعنائی کا اندازہ کریں کہ در و دیوار کے صورتیں جس رخسار میں منعکس ہوتی ہو، اندازہ کریں وہ کتنا صاف ستھرا ہوگا۔ اور یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی
نورانیت کے حوالے سے، لیکن ابھی کچھ سفر ابھی باقی ہے۔ درخت کہہ رہا ہے آنے والے کو یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ کس نے بتایا کہ آنے والے کا نام موسیٰ ہے؟ اذهب الى فرعون انه طغى، جا فرعون کی طرف، وہ نافرمان ہو چکا ہے۔ درخت کو کس نے بتایا کہ مصر میں کوئی فرعون بھی ہے، اس کی نافرمانیاں حد کو بڑی ہوئی ہیں۔ وادی طور میں رہ کر اگر ایک درخت مصر کی خبر رکھ سکتا ہے اللہ کے قرب کی وجہ سے، تو پھر مدینہ منورہ میں رہ کر ساری کائنات کی خبر رکھ سکتا ہے گنبد خضرا کا مکین اللہ رب العزت کے قرب کی وجہ کر کے۔ نعرہ رسالت، آقا ہمارے، آقا ہمارے، آقا ہمارے۔ یہ کیا فیصلہ ہوا کہ ایک بے جان درخت کو اللہ کا قرب ملے تو اس پر علم کے، غیب کے علم کے دروازے کھل جائیں، اور خود نبی محترم جس کی خاطر ساری کائنات کو بنایا گیا ہے، چند لمحوں کے لیے قرب ملے تو وہاں تو غیب کی خبریں مل رہی ہوں، اور جس سے کبھی رب جدا ہوا ہی نہیں۔ ما ودعک ربک وما قلا، اے پیارے محبوب تیرا رب کبھی تجھ سے الگ ہوا ہی نہیں، پھر وہاں کون سا علم ہے جو مخفی رہ گیا ہوگا؟ کون سا امر ہے جو پوشیدہ رہ گیا ہوگا؟ نہ میرے رب نے کچھ چھپایا۔ اعلی حضرت نے فرمایا اور کوئی غیب بھلا تجھ سے نہاں ہو کیسے؟ جب خدا ہی نہ چھپا تجھ پہ کروڑوں درود، فرماتے ہیں سب سے زیادہ پوشیدہ جو حقیقت ہے جس تک کسی کی رسائی نہ ہوئی نہ ہو سکی، وہ ہے وجود باری تعالیٰ۔ جب رب تعالیٰ نے اپنا آپ ہی تجھ سے نہیں چھپایا تو اپنا جہان تجھ سے کیسے چھپائے گا؟ اور کوئی غیب بھلا تجھ سے نہاں ہو کیسے؟ جب خدا ہی نہ چھپا تجھ پہ کروڑوں درود۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ وہ ہے کہ جس نگاہ سے نہ کوئی کائنات چھپی ہوئی ہے نہ خالق کائنات چھپا ہوا ہے، کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ میں اس قرب کا تھوڑا سا اور مزید اظہار کرنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ کوئی شاعر ہو تو اس کی شاعری کا ظہور کس سے ہوتا ہے؟ قلم سے۔ اگر کوئی بہت بڑا فقیہ ہے تو اس کے علم فقہ کا ظہور کہاں سے ہوتا ہے؟ قلم سے۔ قلم مدرسے میں جا کے پڑھتی تو نہیں۔ اگر وہ کسی عالم کے ہاتھ میں ہے تو وہ عالم ہے، اس کے علم کا ظہور قلم سے ہو رہا ہے، اور اگر ایس ایچ او کے ہاتھ میں ہے تو جتنے اختیارات ایس ایچ او کے ہیں وہ ان کا ظہور قلم سے ہو رہا ہے۔ اگر یہ قلم جج کے ہاتھ میں ہے تو زندگی اور موت کے فیصلے کرنے کا اختیار اس قلم سے ظاہر ہو رہا ہے، اور قلم جس کے ہاتھ میں ہے اس کا علم بھی قلم سے ظاہر ہوگا، اس کی طاقت بھی قلم سے ظاہر ہوگی۔ کب تک؟ جب تک قلم ہاتھ میں ہے۔ اگر قلم کو علیحدہ رکھ دیں تو پھر قلم بے جان، پھر نہ یہ فقیہ، نہ یہ عالم، نہ یہ شاعر، نہ یہ جج، نہ یہ ایس پی، نہ ڈی ایس پی، کچھ بھی نہیں۔ لیکن اگر ہاتھ میں ہے تو
پھر سب کچھ ایسا ہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کا قلم بنایا ہے مصطفیٰ کو. نون والقلم وما یسطرون، قلم قدرت ہے مصطفیٰ. اور میرے رب نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، یہ وہ قلم ہے جس کو میں نے اپنے دست قدرت سے کبھی جدا کیا ہی نہیں. میں علم والا، میرے علم کا ظہور اس قلم سے ہوگا. میں قدرتوں والا، میری قدرتوں کا ظہور بھی اس قلم سے ہوگا. میں سارے اختیارات کا مالک، ان سارے اختیارات کا اظہار اسی قلم سے ہوگا. تب تک ہوتا رہے گا جب تک قرب رہتا ہے باقی. اور قرب کب تک رہے گا؟ فرمایا نہ کبھی جدا ہوا ہو نہ کبھی جدا ہونا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ، آقا ہمارے، آقا ہمارے. نہ کبھی جدا ہوا ہوں نہ کبھی جدا ہونا ہے. آج سے 1400 سال پہلے آیت کریمہ اتری تھی. ما ودعک ربک وما قلی، تیرا رب تجھ سے جدا نہیں ہوا. صیغہ ماضی، صیغہ ماضی تھا. گزرا ہوا جتنا زمانہ ہے تیرا رب اس زمانے میں تجھ سے الگ نہیں ہوا. 1444 سال گزر چکے، 45واں سال جا رہا ہے. آج بھی قرآن پڑھے تو مانا وہی ہے نا کہ تیرا رب تجھ سے جدا نہیں ہوا. قیامت آ جائے گی، جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے. جب جنتی جنت میں جائیں گے تو انہیں کہا جائے گا کہ قرآن پڑھنے والوں قرآن پڑھتے جاؤ اور درجے طے کرتے جاؤ. قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کے درجے طے کرتے جاؤ. تو قرآن پڑھنے والا جنت میں جا کر جب قرآن پڑھے گا وہاں یہ آیت بھی تلاوت ہوگی، اس وقت بھی معنی یہی ہوگا ما ودعک ربک وما قلی. اے پیارے محبوب، تیرا رب نہ تجھ سے کبھی ناراض ہوا ہے نہ تجھ سے کبھی جدا ہوا ہے. یعنی زمانے کی تخلیق سے لے کر زمانے کی تکمیل تک اللہ نے وہ لمحہ پیدا ہی نہیں کیا جس لمحے میں اپنے محبوب سے جدا ہو. تو جب ہمیشہ اپنے محبوب کے ساتھ رہتا ہے تو پھر جتنی اس کے علم ہیں ان کا ظہور مصطفیٰ سے، جتنی قدرتیں اس کی ہیں ظہور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھ کر گفتگو کو کلوز کر رہا ہوں. واقعہ طویل نہیں، صرف اشارہ کروں گا. مشرق سے سورج کون نکالتا ہے؟ ارے بولو، جس کو پتا ہے وہ تو بولے. اللہ نکالتا ہے. اور اگر یہ شک و شبے کی اور خطرے کی بات نہیں تو سارے مل کر بول دیں. ابھی بھی ساری آواز نہیں آئی. میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے گھر میں اللہ کا نام ذرا وجد سے لیا جائے. مشرق سے سورج کون نکالتا ہے؟ اگر وہ چاہے تو مغرب سے نکال سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی اور نکالنا چاہے تو نہیں نکال سکتا. مغرب سے سورج نکالنا طاقت کس کی ہے؟ قدرت کس کی ہے؟ لیکن جب وادی صحابہ میں حضرت علی کی نماز قضا ہو چکی تھی تو مغرب سے سورج اٹھا کے کس نے دکھایا تھا؟ قدرت خدا کی ہے لیکن اس کا اظہار مصطفیٰ سے ہوا. سورج کس نے بنایا ہے؟ چاند کس نے بنایا ہے؟ بنایا بھی اللہ نے اور توڑے گا بھی اللہ ہی. بنایا بھی خدا نے ہے، توڑے گا بھی خدا ہی. بنایا خدا نے ہے، کوئی اور توڑ نہیں سکتا، صرف خدا ہی توڑ سکتا ہے. لیکن جب مکے والوں نے تقاضا کیا تھا تو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھایا کس نے تھا؟ قدرت خدا کی ہے، ظہور مصطفیٰ سے ہوا ہے. قدرت خدا کی ہے، ظہور مصطفیٰ سے ہے. تو میرے دوستو، چونکہ میرے رب کے ساتھ رسول اللہ کا قرب اتنا ہے اور یہ قرب کبھی ختم ہوتا ہی نہیں،
تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ درخت میں قرب مانے تو اسے نور بھی مانے، درخت میں اللہ کا جلوہ مانے تو اس میں غیب کا علم بھی مانے، اور ہو بھی وہ عارضی، ہو بھی زمین پر رہتے ہوئے۔ کیا خیال ہے؟ اور جس یار کو اللہ نے عرش اولا پہ بلا کے دیدار کیا کروایا اور قرب بھی دائمی عطا فرمایا، پھر اس کو نور ماننے میں کیا حرج ہے؟ اس کا علم غیب ماننے میں کیا حرج ہے؟ وہ جس وادی میں درخت تھا نا، اللہ نے ساری وادی کو کہا بقعۃ المبارکہ، یہ سارا خطہ ہی برکتوں والا ہو گیا، یہ سارا خطہ برکتوں والا ہو گیا ہے۔ جس جگہ پر اللہ کا قرب پانے والا درخت ہو وہ برکتوں والا ہے، تو جس شہر مدینہ میں برکتوں والا نبی ہو، درخت کی وجہ سے تو ایک خطہ مبارک ہوا تھا، لیکن میرے نبی نے جب زمین پر قدم رکھا، مشرق بھی پاک ہو گئے، مغرب بھی پاک ہو گئے، شمال بھی پاک ہو گئے، جنوب بھی پاک ہو گئے، ساری زمین کو ہی اللہ نے پاک کر دیا۔ تو یہ میرے آقا علیہ السلام کی عظمتیں اور شانیں ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بطیب خاطر تسلیم کرنے اور اپنے ایمان کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم